تو میں نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے محبوب آپ فرما دیں لوگوں سے کہ لوگوں میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. میں نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکالا, یہاں جنت کے پاس لا کے کھڑا کر دیا, تمہیں ہدایت دی, انسان بنایا, والدین کا مقام اور مرتبہ دیا, والدین کا مرتبہ سمجھایا, یہ ساری چیزیں تمہیں انسان بنا دیا. مجھے اس کے بدلے کوئی چیز نہیں چاہیے. ہاں ایک بات میں تم سے ضرور کہتا ہوں, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. یہ جو میری مودت والے ہیں, میرے گھر والے ہیں, جن میں علی پاک ہے, سیدہ پاک ہے, جن میں حسن و حسین ہے, اتنا خیال کرنا کہ میرے مودت والوں کے ساتھ محبت ہے. یہ کوئی عام سادہ جملہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤ, ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, دوسرا اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا وہ ہدایت پہ رہے گا. اب یہ احادیث اور آیات ذہن میں بٹھاتے جائیے گا. آقا نے فرمایا ان دو کو تھامے رکھے گا ہدایت پہ رہے گا. اور دوسری طرف اللہ نے قرآن میں فرما دیا کوئی اجر نہیں چاہیے, کچھ نہیں مانگتا, صرف محبوب. اب یہاں بھی اللہ نے لفظ کل لگا کے یہ بتا دیا کہ یہ مطالبہ بھی میرے رسول کا نہیں ہے, یہ مطالبہ بھی خدا کا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میرے نبی کی اہل بیت کے ساتھ. لفظ کل لگا کے قرآن میں کس نے فرمایا؟ اللہ تعالی. اور کل کہہ کے, اور اگر اللہ رب العزت سادہ فرما دیتا نا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, تو پھر قیامت تک کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کی منشا تھی, نبی چاہتے تھے کہ لوگوں کو میری آل کے ساتھ محبت کا فیصلہ قرآن میں آ جائے, تو اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے نازل کر دی. نہیں, لفظ کل لگا کے اللہ نے بتا دیا کہ فیصلہ میرا ہے, کہلوا میں رسول کی زبان سے. سبحان اللہ. فیصلہ میرا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے اہل بیت کے ساتھ. اب آخری خطبے میں بھی بات آ گئی, قرآن میں محبت واجب کر دی گئی. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا پھر وہ بھی بتا دیں وہ ہستیاں کون ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن کے اندر واجب کر دی, جن کی محبت اللہ نے قرآن کے اندر واجب کر دی. آقا علیہ السلام نے پھر بعد میں وہ بتایا, آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک کو لیا, حسنین کریمین کو لیا, مولا کائنات کو لیا, لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اے میرے مولا ہاؤلا, یہ ہے وہ اہلی جو میرے گھر والے ہیں, یہ ہے میری اہل بیت, یہ ہے میرے محبت والے, یہ ہے میرے مودت والے, اور یہ وہ ہے جن کی محبت اللہ نے قرآن کے اندر واجب فرما دی. یہ وہ ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن کے اندر واجب فرما دی. اب جب میں یہ آیہ مبارکہ سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے واجب کر دی, رسول نے فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور امت نے کیا اچھا سلوک کیا. 60 سال نہیں گزرے رسول کو ابھی گئے ہوئے, اور اسی رسول کی ساری آل کو ذبح کر کے رکھ دیا, ساری اولاد ذبح. حضرت مولا پاک کو دیکھ لے, کوفہ کے شہر کے اندر شہید کر دیے. اور سیدہ پاک کے بارے امام بخاری کے وہ الفاظ ہیں, آپ گئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کے 6 مہینے نہیں گزرے تھے, 6 مہینے زندہ رہی ہیں, 6 مہینے زندہ رہی, اور 6 مہینوں میں اتنے ستم گزرے کہ اپنے بابا کی قبر پہ جا کے عرض کرتی ہیں ابا جان جو آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ غم گزرے ہیں نا, اگر وہ یہ دن پہ گزرتے تو دن بھی سیاہ ہو کے رات ہو جاتا. جتنے غم مجھ پہ گزرے. علی پاک کو شہید کر دیا گیا, امام حسن پاک کو زہر دے دیا گیا, آپ کا کلیجہ پھٹ کے آپ کیا کرتے تھے تو کیا الٹی میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر گرتے تھے. یہ آپ کے بڑے صاحبزادے کے ساتھ
تو یہ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میری بیٹی وہ شہزادے کدھر ہے؟ اینا بنا آقا وہ باہر کھیلنے کے لیے نکلے ہیں. توجہ کیجئے گا یہ فجر کے بعد کا وقت ہے. کون سا؟ فجر. باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف چل پڑے اب شہزادوں کو دیکھنے کے لیے. جب آپ دیکھنے کے لیے گئے تو وہ دونوں شہزادے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں ہیں کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تھوڑے فاصلے پہ حضرت مولا کائنات کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام مولا کائنات کے پاس گئے اور جا کے شہزادوں کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے علی یہ سورج کی گرمی سورج کی روشنی آنے سے پہلے میرے شہزادوں کو گھر لے جانا کہ سورج کی تپش بھی آقا علیہ السلام کے حسن کو حسنین کریمین کے جسم پہ گوارا نہیں ہے کہ سورج کی تپش بھی پڑے. جس نبی کو یہ سورج کی گرمی بھی گوارا نہیں اس نبی کو حسنین کریمین کا کٹ جانا کیسے گوارا ہوا؟ اللہ اکبر. اور اس امت نے سارے کی ساری آل ذبح کر کے اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں. آج کے بعد اگر ذہن میں خیال آئے کہ وہاں حافظ بھی تھے قاری بھی تھے وہاں وہ سارے کے سارے تھے تلاوتیں نماز اذانیں سب کچھ تھا. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جس کے ذہن کے اندر جس نے امام علی مقام پہ امام حسن علیہ السلام پہ یا سیدہ پاک پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یا اس آل پہ جس نے بھی کوئی بات کی یا مقابلے پہ آیا یا تکلیف دی یا اذیت کا باعث بنا وہ جتنا بڑا قاری ہو وہ کعبے کا امام کیوں نہ لگ جائے اس پہ اللہ کی اس جہان میں بھی لعنت ہے اگلے جہان میں بھی اس پہ لعنت ہے. بے شک بے شک. اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے حج اس کی زکاتیں نہیں دیکھی جائے دونوں جہانوں کی لعنت اس پہ. آپ سنتے ہیں امام علی مقام کا ذکر سن لیا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کسی نے بڑے اچھے سے آپ کی یاد میں رو لیا غم منا لیا بڑے اچھے سے لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی فکر کس کس نے اپنائی ہے. یہ قرآن مجید ہے نا فرقان حمید اسے دیکھنا کیا ہے بولے تو صحیح عبادت ہے. اگر کسی نے کھول کے پڑھ لیا تو کیا ہے عبادت. اب دونوں کی عبادت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے فرق ہے. ایک نے صرف دیکھا ہے اور ایک نے کھول کے پڑھا ہے. دونوں کی عبادت میں فرق ہے بے شک. اب ایک وہ ہے کہ جس نے اسے اچھی تجوید اور اچھی قرات کے ساتھ پڑھا ہے اب اور اچھا ہو گیا. اب یہ ثواب ہے پڑھ لیا لیکن ایک وہ ہے جس نے اسے کھول کے اس کے ترجمے کو پڑھ کے اس کی یاد کو اس کے ذکر کو سمجھا ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ ہم حسین پاک کا ذکر اتنے ہی کرتے ہیں ثواب کے لیے رو لیا غم منا لیا یاد منا لی اتنے ہی کر لیا. کبھی کسی نے آپ کی زندگی سے وہ یاد اور وہ فکر لے کے اسے پڑھ کے بھی دیکھا ہے کہ مولا حسین پاک نے یہ ساری سختیاں برداشت کیوں کی کبھی اپنایا بھی ہے کسی نے یا صرف پڑھنے کی حد تک رکھا ہے. کبھی کسی نے حسین پاک کے ذکر کو کھول کے پڑھ کے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش. چلیں آ جائیں میں زیادہ لمبی نہ بات کروں میں نے قرآن سے بات کی ہے شروع تو قرآن سے ہی آپ کی یاد آپ کی فکر کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلوں. سبحان اللہ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج قرآن کھول کے پڑھا ہوگا لیکن حسین پاک کا ذکر وہ عبادت ہے اپنی جگہ. میں نے یہ نہیں کہا حسین پاک کو خالی یاد کرنا بھی کیا ہے عبادت. جیسے قرآن کو خالی دیکھ لینا بھی عبادت ہے. لیکن کسی نے قرآن کھول کے پڑھا بھی ہو. سبحان اللہ. میرے حسین کا قرآن سے ناطا بڑا کمال. آپ کی فکر کے اندر یہ چیز سب سے اہم ملتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی قرآن نہیں چھوڑا. آپ حافظ قرآن تھے ساری زندگی قرآن آپ نے نہیں چھوڑا اور پھر ایسا قرآن اور حسین پاک میں ربط بن گیا تھا کہ زندہ ہوتے ہوئے آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑا اور جاتے ہوئے قرآن نے حسین کو نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. زندہ رہے تو آپ نے
قرآن کو نہیں چھوڑا. اور جب آپ شہید ہو گئے، گردن کٹ گئی، داڑھ رون دیا گیا، سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا، تو یہی قرآن زبان سے نکل نکل کے بتا رہا ہے کہ لوگوں، زندہ ہوتے ہوئے حسین نے مجھے نہیں چھوڑا، اور دنیا سے جاتے ہوئے میں نے حسین کو نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا اگر میں دیکھوں اس بات کو سامنے رکھ کے آپ کی فکر کو، آپ کے کردار کو، کیا ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو ایسے پڑھا ہو؟ آگے آپ نے پورا مہینہ شہادتیں سننی. میں اس لیے شہادتوں کی طرف جا نہیں رہا، میں صرف شروع میں ہی آپ کو، مہینے کے شروع میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین پاک کام کیا کیا کرتے تھے. کیا ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا قبر میں جا کے یہ قرآن ہماری گواہی دے گا؟ حسین باپ کی گواہی تو قرآن نے قبر سے باہر ہی دے دی نا. بے شک. کیا ہماری گواہی یہ قرآن قبر میں جا کے دے گا؟ میدان محشر میں ہماری شفاعت کے لیے آئے گا؟ اگر نہیں تو حسینی ہے تو قرآن پڑھا ہو. بے شک. اگر حسینیت اپنانی ہے تو اس قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو، اپنا رشتہ اس قرآن کے ساتھ مضبوط کرو، اس قرآن کو پڑھا کرو. اور آپ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی نا سامعین محترم، جو نوکے نیزہ پہ، وہ سورہ کاف کی آیت نمبر 9 تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا. آپ کبھی توجہ کریں اس آیہ مبارکہ پہ. یہ جب کوفہ سے کربلا کی کوفہ سے آپ جا رہے تھے، قافلہ سارے کا سارا شام کی طرف، تو ایک مقام آیا، نیزے کی نوک پہ آپ کے لب ہلنے کی جنبش دیکھی گئی. قریب ہو کے سنا گیا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور قرآن کی یہ آیت پڑھی جا رہی تھی. سبحان اللہ. اور وہ آیت کیا تھی؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا. کبھی آیت کا ترجمہ پڑھے کہ امام علی مقام نے یہ آیت کیوں پڑھی. آیت کا ترجمہ یہ ہے، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف، یہ جو اصحاب کہف تھے 300 سال غار میں سوئے رہے، اور وہ اصحاب رقیم جو وادی رقیم میں تھے، دو قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، کہ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ اصحاب کہف اور وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ آگے سوالیہ نشان ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 300 سال اصحاب کہف کا سوئے رہنا وہ عجیب نشانی ہے؟ وادی رقیم کا اس وادی میں رہنا وہ عجیب نشانی ہے؟ امام علی مقام نے یہ آیت کیوں تلاوت کی؟ اس لیے کی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، تمہاری نظر میں 300 سال سوئے رہنا وہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ان پہ کوئی موسم اثر انداز نہ ہوا، ان پہ بارش اثر انداز نہ ہوئی، ان پہ گزرتے ہوئے ماہ سال اثر انداز نہ ہوئے. لوگ سمجھیں گے کہ وہ بڑی عجیب بات تھی، وادی رقیم کا واقعہ بڑی عجیب بات ہوگی. لیکن یاد رکھو کہ وہ عجیب اپنی جگہ پہ تھے، لیکن نوکے نیزہ پہ چڑھ کے حسین کا قرآن پڑھنا اس سے بھی عجیب بات ہے.